بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی جس کا نام ہیثم تھا، اس نے عرب کے قبیلے جہانیہ کی ایک عورت سے شادی کی۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور پاک دامن تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہیثم کی بیوی نے بچہ پیدا کیا۔ جب ہیثم نے دیکھا کہ میرے گھر 9 ماہ کے بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگانے لگا اور چیخ و پکار کرنے لگا۔ ہیثم کا خون غصے سے کھولنے لگا اور آپے سے باہر ہونے لگا۔ ہیثم اپنی بیوی پر چلاتا رہا، برا بھلا کہتا رہا اور بدکاری کا الزام لگاتا رہا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، اے ہیثم، وہ اللہ کہ جس نے میرے پیٹ میں اس بچے کو 6 ماہ تک رکھا، وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، آپ کا ہے۔ میں نے کوئی بدکاری نہیں کی۔ جب ہیثم نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو اسے یقین نہ آیا اور وہ مسلسل اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا رہا۔ بالآخر ہیثم اپنی بیوی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کے عالم میں رو رو کر یہ کہنے لگا کہ میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں، میرا نام ہیثم ہے۔ میں نے آج سے 6 ماہ پہلے اس عورت سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کے 6 ماہ بعد ہی اس عورت نے بچے کو جنم دے دیا ہے۔ میں اس بات سے بہت پریشان ہوں کہ میری بیوی نے 9 ماہ کے بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا کر دیا ہے۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ میری اس پریشانی کو دور کریں کہ یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سن کر ہیثم کی زوجہ سے پوچھا، اے خاتون، جو تیرا شوہر بتا رہا ہے کہ تو نے اس بچے کو 9 ماہ کے بجائے 6 ماہ میں جنم دیا ہے، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اس سوال پر ہیثم کی زوجہ نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ یہ کہا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرے شوہر نے آپ سے سچ کہا ہے کہ میں نے اس بچے کو 6 ماہ میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرے شوہر ہیثم کا ہے اور میں نے کوئی بدکاری نہیں کی۔ یاد رہے کہ عرب کے لوگوں کا یہ اصول تھا کہ اگر کسی عورت کو 6 مہینوں میں بچہ پیدا ہوتا تو لوگ اس بچے اور عورت کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور دفن اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ہاں کوئی عورت بچہ 6 ماہ میں پیدا کرتی تو وہ بچہ حلال نہیں بلکہ حرام مانا جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عورت سے فرمایا، اے خاتون، کیا تو یہ نہیں جانتی کہ عرب کے لوگوں کے ہاں یہ اصول چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں کے لوگ اس بچے کو حلال نہیں بلکہ حرام مانتے ہیں؟ مگر اے عورت، اب ان لوگوں کے اصول سے بلند اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اے خاتون، اگر تم اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے اس بات کو ثابت کر دو کہ عورت کے ہاں 9 ماہ میں نہیں 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں ابھی اسی وقت رہا کر دوں گا۔ لیکن اے خاتون، اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفن کر کے تمہارے چہرے پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک تم ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ جب اس خاتون نے حضرت عمر کا یہ حکم سنا تو وہ خاتون چیخ چیخ کر رونے لگی، زمین پر گر کر کہنے لگی، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرے پاس تو ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ 9 مہینوں کے بجائے 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔
لیکن اگر آپ مجھ بے گناہ کو سزا دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ بروز قیامت اللہ پاک خود اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر ہیثم کا ہے۔ اس کے بعد سپاہی اس خاتون کو لے کر گلیوں اور بازاروں میں اعلان کرنے لگے، اے لوگو، اس خاتون نے 9 ماہ کے بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا کیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اس خاتون کو سینے تک زمین میں دفن کیا جائے گا اور اس کے چہرے پر پتھر مارے جائیں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اے لوگو، اس خاتون سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم لوگ بھی بدکاری اور اس طرح کے کاموں سے باز رہ سکو۔ ابھی یہ اعلانات جاری تھے، ادھر جیسے ہی باب العلم مولا علی شیر خدا نے یہ اعلان سنا تو فوراً اس خاتون کو ہمراہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچے۔ جب مولا علی علیہ السلام حضرت عمر کے دربار میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے جناب عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بے گناہ عورت کو سزا دے کر آپ قرآن پاک میں موجود اللہ کے واضح حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک کے فرمان کے مطابق عورت صرف 9 مہینوں میں ہی نہیں بلکہ 6 مہینوں میں بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی شیر خدا کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، اے علی، اللہ کا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے تو ہماری عمریں بیت گئیں، لیکن سارے قرآن میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کے بجائے 6 مہینوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے یہ بات قرآن پاک سے ثابت کر دی تو میں اس عورت کو ابھی بے گناہ قرار دے کر رہا کر دوں گا۔ اس پر مولا علی نے فرمایا، اے عمر، اب ذرا غور سے سنیے، اللہ پاک اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو مائیں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں وہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی 24 مہینوں تک دودھ پلائیں۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے قرآن پاک کی سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کی تلاوت فرمائی۔ اس میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اس کی ماں نے بہت ہی تکلیف کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر بہت ہی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا، اور انسان کے بچے کے حمل کا یہ زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 مہینے تک کا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں ان 2 زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حمل کا زمانہ اور ایک دودھ پلانے کا زمانہ، یعنی عورت کے پیٹ میں بچے کے پہلے دن سے دودھ پلانے تک مدت 30 مہینے ہے، اور ان میں سے عورتیں 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، باقی 6 مہینے بچتے ہیں جو کہ حمل کے ہیں، اور 6 ماہ میں انسان کا بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ باب العلم شیر خدا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں وہ 2 سال تک دودھ پلائیں، جبکہ حمل اور دودھ پلانے کا زمانہ 30 مہینے تک کا ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بچہ اسی مرد ہیثم کا ہے اور یہ عورت بے گناہ و بے قصور ہے۔ تو پھر جیسے ہی مولا علی علیہ السلام کے انتہائی درجے کے علم اور آپ کی فصاحت و بلاغت کو لوگوں نے دیکھا اور سنا تو ہر شخص اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا اور حیران ہو گیا، اور پھر کیا تھا کہ دربار میں ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں، جبکہ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک میں موجود اس مسئلہ کو واضح طور پر ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کے بجائے 6 مہینوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ عورت کو رہا کر دیا۔
اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر دربار میں موجود لوگوں کے سامنے فرمایا، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، اگر آپ نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ اگر میں آج اس عورت کو سزا دیتا تو کل قیامت کے دن اللہ پاک مجھے بھی وہی سزا دیتا جو ایک قاتل کی ہوتی ہے۔ اے علی، آج آپ نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ تو یہ تھی مولا علی کی فصاحت و بلاغت، اور یہ تھا دین پر عبور۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باب العلم کا لقب دیا ہو، تو ان سے بڑھ کر کون علم پر عبور رکھنے والا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے آج کے حکمرانوں کو اور ہمارے آج کے قاضیوں کو بھی عدل و انصاف کے ساتھ اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے شیئر بھی کر دیں، اور مزید ایسی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔